ارے بیٹے، تقوی الہی اختیار کرو، وَأَلْزِمْ أَمْرَهُ، امر الہی کو تھام لو۔ میں ابھی اپنے موضوع پہ نہیں آیا ہوں، نہ ہی یہ خط میرا موضوع ہے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ اس خط کے ساتھ جہاں جس نقطے کی طرف امیر المؤمنین لے کے آ رہے ہیں، اس نقطے کی طرف ہمیں آنا ہے، اور وہ نقطہ جس پر امیر المؤمنین نے ہاتھ رکھا، اور ہم کچھ خط بیان کریں گے جس سے بات واضح ہوگی، وہ آپ کا دل ہے، قلب ہے۔ ہمارا موضوع قلب ہے، اور یہ موضوع مجھے امیر المؤمنین نے دیا ہے، امیر المؤمنین کے اس خط نے دیا ہے۔ خدا کرے اس خط کو اور امیر المؤمنین کے کلام کے حق کو ہم ادا کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اوصیک بتقوی اللہ وعمارت قلبک بذکرہ۔ تقوی الہی کے بعد کس کی وصیت کر رہے ہیں؟ اپنے دل کو آباد کرو، شاد کرو۔ ہمیں آباد دل چاہیے، جوانوں کا دل کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ جوانوں کو دل سے ہٹایا جائے، ان کو دل لگی میں اور دل کی جو راہیں دل دکھا رہا ہے اس سے ہٹایا جائے۔ یہاں علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے جوان، اپنے دل کو آباد کرو، شاد کرو، لیکن ایک ذکر کے ساتھ، بذکر ہی، ذکر الہی کے ساتھ۔ اب اس قلب کو سمجھنا ہے، اس دل کو سمجھنا ہے، جسے ہمارے لٹریچر نے بہت غلط پیش کیا ہے۔ غلط تو نہیں کہوں گا میں، دل مختلف قسم کے دل ہوتے ہیں، ایک دل انسان کا نہیں ہے۔ جس لٹریچر نے دل کو پیش کیا ہے، اور دل اور آج کل سوشل میڈیا اور باقی جو میڈیا ہے وہ دل کو پیش کر رہا ہے، وہ بھی یقیناً دل ہے۔ اس دل کے لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں امیت ہو، اس دل کو مار ڈالو۔ ہے وہ بھی دل، ایک یہ بھی دل ہے جسے کہا زندہ کرو، شاد کرو، آباد کرو۔ ایک وہ دل ہے جسے کہا ہے مار ڈالو۔ بس دو دل ہیں، یہ ایک دل کو زندہ کرنا ہے، ایک دل کو مار ڈالنا ہے۔ یہ دل ہے کیا؟ یہ قلب ہے کیا؟ یہ جو پمپ ہے آپ کا، جو ایک عضو ہے، یہ دل نہیں ہے۔ یہ آپ کے بدن کا دل ہے بدن کے لحاظ سے، لیکن آپ بدن نہیں ہیں، آپ ایک روحانی وجود ہیں، آپ روح رکھتے ہیں، آپ مجرد ہیں، آپ عقل رکھتے ہیں، آپ شعور رکھتے ہیں، آپ احساس رکھتے ہیں۔ یہ عقل و شعور و احساس و محبت و ایمان و کفر و نفاق، یہ مادی نہیں ہے، یہ معنوی ہیں، یہ عالم ملک کی چیزیں نہیں ہیں، یہ عالم ملکوت کی چیزیں ہیں۔ ہم اس قلب کی بات کر رہے ہیں جو مرکز ادراک ہے، وہ دل، وہ نقطہ جو مرکز ادراک ہے۔ نہ جانے میں اس کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا پایا ہوں کہ وہ مرکز ادراک کیا ہوتا ہے، وہ سینٹر کیا ہے، وہ کور کیا ہے، جو انسان کے وجود کا خلاصہ ہے، جو انسان کے وجود کا حاصل ہے، جو انسان کے وجود کی کا مبدأ ہے، اسے دل کہتے ہیں، اسے قلب کہتے ہیں۔ اس قلب کو زندہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ دل کی معنی یا عقل کی معنی، اور اس گفتگو کو ہم نے پہلے بھی جہاں بھی کیا ہے، میں تقریباً نہیں سمجھا پایا ہوں۔ میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں تقریباً نہیں سمجھا پاتا ہوں، کہ اس کے بعد بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دل قابو میں نہیں آتا، ہم اس کو کیسے قابو کریں؟ تمام لیکچر کے بعد بھی یہی سوال ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے دل کو قابو نہیں کرنا ہے، دل وہ ہے جس نے ہمیں قابو کرنا ہے۔ دل وہ مرکز احساس ہے جو عقل کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ آپ کے جو ادراکات ہیں، اس ادراکات میں ایک احساسات، محبت، نفرت کا ادراک ہے،
ایک منطق اور لاجک اور استدلال کا ادراک ہے، منطق اور لاجک اور جمع تفریق عقل کرتی ہے، اور محبت اور نفرت کا اظہار دل کرتا ہے۔ میں اس دل کی بات نہیں کر رہا، میں اس عقل کی بات نہیں کر رہا، میں اس دل کی بات کر رہا ہوں جو اس دل کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور اس عقل کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ امیر المؤمنین جس دل کی بات کر رہے ہیں، جس دل کو زندہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عشرے میں ہم اس دل کو زندہ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ البتہ یہاں زندہ دل آئے ہیں، جن کے دل زندہ ہیں وہ یہاں آتے ہیں، جن کے دل مردہ ہیں وہ یہاں آ نہیں سکتے ہیں۔ پھر بھی ہر چیز کی حیات اور ہر چیز کی موت بحسبہ ہے۔ میں نے ان احادیث سے، ان آیات سے بہت سیکھا ہے۔ اسی کی تیاری کے دوران بھی جو میں نے تیاری کی اور میں نے پڑھا، اس میں نے خود بہت سیکھا ہے۔ میرے لیے بہت سے نئے مطالب تھے، آپ کے لیے شاید مطالب نئے بھی نہ ہوں، جذاب بھی نہ ہوں، لیکن آپ کے دل کو بات لگے گی۔ ذرا دل تک یہ باتیں جانے دیں، یہ باتیں انشاءاللہ دل پر اثر کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اچھا، دل کیا ہے؟ اگر سمجھنے کے لیے، یہ دقیق تعبیر نہیں ہے کہ ہمارے لٹریچر میں، ہماری زبان میں وہ وسعت ہی نہیں ہے کہ اس حقیقت کو صحیح بیان کر سکیں۔ صرف سمجھنے کے لیے آپ کا یہ ہاتھ مالیکیول سے مل کے بنا ہوا ہے، وہ ایٹم سے مل کے بنا ہوا ہے۔ ایٹم کو اگر اندر سے دیکھیں تو وہ نیوکلیس ہے، الیکٹران ہے، پروٹون ہے۔ اس ایٹم کو بھی اگر مزید تقسیم کیا جائے، اس کو سمیش کر کے مزید اس کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر کارڈز ہوں گے۔ اس کارڈز کو بھی اگر اندر دیکھا جائے تو پھر وہاں سٹرنگ تھیوری آتی ہے کہ انسان سٹرنگ کو اگر میں مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں تو وہ تار ہے، جس طرح ستار آپ دیکھتے ہیں، اس ستار کو جو بجاتا ہے تو اس تاروں کی حرکت سے آواز اور آہنگ پیدا ہوتی ہے۔ یہ وجود انسان کا، یہ میٹیریل وجود بھی جن سٹرنگز کی حرکات سے وجود میں آتا ہے، اس مادے اولیہ کو سٹرنگ کہتے ہیں۔ البتہ ستار میں نے تین کو کہتے ہیں، ستار میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، اور ستار حرام ہے۔ حرام سے سمجھایا تو جا سکتا ہے، ستار حرام ہے، اس کی بات چھوڑ دیجئے، لیکن سمجھنے کے لیے آپ 5 تار کہہ لیجئے۔ ان تاروں کی، وہ بھی تار بھی نہیں ہیں، وہ صرف انرجی ہیں۔ اس لیول پہ آپ جب چلے جاتے ہیں تو وہ انرجی ہے۔ ان انرجی کی حرکت سے، جو مسلسل حرکت میں ہے، مسلسل حرکت میں موجود وہ انرجی آپ کو شیپ دیتی ہے۔ آپ جس انرجی سے تشکیل پائے ہیں، اس انرجی، اس سٹرنگ انرجی کو کنٹرول کرنے والی قوت کو قلب کہتے ہیں۔ اگر اس کو ذرا پڑھیے گا، میں نے بہت مختصر کیا کیونکہ سب لوگوں کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہوتا۔ اس کو کنٹرول کرنے والے کو، جو انسانی وجود کے شیپس کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ سٹرنگز ہیں۔ اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ نقطہ آغاز قلب ہے۔ اس نقطہ آغاز کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ یا علی حبک الایمان۔ اس نقطے کو کنٹرول کرنے والا علی نہیں ہے، علی کی محبت ہے۔ علی تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔